ان دونوں میرے قابل احترام چیف انفارمیشن کمشنر اور انفارمیشن کمشنر دونوں کی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے آج میں پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ جو یہ کنیکٹیوٹی انہوں نے اسٹیبلش کی بارز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، اور اسپیشلی جو ہمارے صحافتی برادری کے ماتھے کا جھومر ہمارے صحافی حضرات ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے اونرشپ ڈیولپ کی اور ان کو بولنے کا حق دیا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس کے اندر، میڈیا ہاؤس کے اندر کہیں ناانصافی ہوئی، کہیں زیادتی ہوئی، تو اس کمشنر نے اس پہ بھی آواز اٹھائی۔ اور یہ کمیشن جو ہے اس حوالے سے پاکستان اور پنجاب کی خصوصاً جو صحافتی برادری ہے اس کی بھی آواز کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم بھی ہے اور کوشاں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، اور مختلف پنجاب بھر کے اندر موجود جو ہمارے صدور ہیں، سیکریٹری صاحبان ہیں، اور ان کا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو رول ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری این جی اوز کا رول ہے، جو وومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری پسی ہوئی وہ آبادی جس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بھی یہ کمیشن رول پلے کر رہا ہے، ان خواتین کو مساوی حقوق دلانے اور ان کو بھی اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے میں یہ کمیشن ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آبادی کا 65% یوتھ پہ مشتمل ہے، وہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان گائیڈڈ ہوئی مختلف ٹارگٹ ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کے اندر بارود ہے کمٹمنٹ کا، ان کے اندر توانائیاں بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، ان نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اس ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے اور جنون بھی ہے، لیکن ان کو رائٹ ڈائریکشن اور ٹارگٹ دینا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کمیشن نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ان نوجوانوں کو ایک منزل کی طرف نشاندہی دی ہے اور ان کو یہ باور کروایا کہ یہ آپ کے نیشنل انٹرسٹس ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑی نیشنل پالیسیز ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑا نیشنل روڈ میپ ہے، اور یہ اب آپ کو ایک اپرچونٹی ہے کہ کس طرح آپ ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدلیں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب انفارمیشن کمیشن پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے دلوں کی آواز بن گیا، اور جس طرح سے انتھک محنت کر کے انہوں نے نہ صرف ان سپیڈ بریکرز کو ہٹایا قانونی طاقت سے، بلکہ قانون کے اندر بھی جہاں جہاں لیکوناز، گیپس اور سکم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، کیونکہ خود جج رہے ہیں شاہ صاحب، اور ایک جج جو ہے وہ بینچ اور بار کے درمیان آسن طریقے سے پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور بینچ اور بار جب عوام کے حقوق کے لیے سینسٹائز ہوتے ہیں تو پھر عوام کے زخموں پہ مرہم لگانا کسی بھی حکومت کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج حکومتی نمائندہ ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اس کمیشن کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ لوگ دکھی انسانیت کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو علم لے کے نکلے ہیں، حکومت پنجاب آپ کی پشت پہ کھڑی ہے اور آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور الٹیمیٹلی جو آپ کا اس وقت چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے صحافی حضرات جو یہاں موجود ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن، ان کے حقوق کو تحفظ دینا
اور الٹیمیٹلی اس کے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دینا، یہ اس مشن اور کمیشن کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ میں شاہ صاحب اور انصاری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو امبریلا ہے اس چھت کے نیچے جو آپ ان صحافیوں کے طاقتور پلیڈر اور وکیل اور ترجمان بن کے ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کو طاقت دیں گے ہم اس کمیشن کو، تاکہ عوامی حقوق کی آواز کو طاقتور بنایا جا سکے۔ اور آپ کو دی ہوئی طاقت جو ہے وہ قانون کی طاقت ہے، جس کو انشاءاللہ ہمارے اس سماجی نام ہمواری، انصاف کی عدم دستیابی اور بنیادی حقوق کا جو فقدان ہے اس تک رسائی اور فراہمی کا، اس میں آپ ہمارے بازو بن کے حکومت اور غیر حکومتی وسائل کو یکجا کر کے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اسی دو طرفہ سپورٹ سے ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے میں نہ صرف کامیاب ہوں گے، بلکہ آنے والی نسل کو ایک مختلف پروگریسو انلائٹنڈ ماڈریٹ پاکستان دینے کا جو ہمارا فرض ہے وہ ہم انشاءاللہ اس قوم کا قرض سمجھ کے ادا کریں۔ پاکستان کے ساتھ جڑی یہ ضرورت ہے، ہمیں وقت کی جو قلت اور جو اس وقت انسٹیٹیوشنل ہمارا گیپ ہے اس کا بھی اندازہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ان اداروں کے اندر جہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہم ان کو ڈیجیٹلائز کریں، اور وہ ڈیجیٹلائزیشن اس حکومت کا سب سے پہلا مشن اور ویژن ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا، ہم آہنگ بنانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ریجن کے اندر اور دنیا کے 5 کانٹیننٹ کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے ہی الیکشن پروسیس مکمل ہو رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ الیکشن کل ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو سیکریسی آف دی بیلٹ سپریم کورٹ نے انشور کرنے کے لیے کہا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، بریچ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضمیروں کی خرید و فروخت اور منڈیاں لگانے والے اور بولیاں لگانے والے خریدار ہیں ان کو بھی قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ بڑا اہم دن ہے خواجہ صاحب کل، کہ ایک طرف جو ہے رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ اس ووٹ کے تقدس کو بحال رکھنے کی اور اس انسٹیٹیوشن کی اپنی سینٹٹی کو سیکیور کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے جو ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے نوٹ کو عزت دینے کے لیے بیتاب ہیں، اور کس طرح سے وہ اسحاق ڈار سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور 2018 میں جس شخص نے عدالتوں کا مفرور اور اشتہاری تھا اس کو انہوں نے سرٹیفائیڈ چور کو اس مقدس ایوان میں پہنچایا جس نے آج تک نہ وہاں حلف لیا اور نہ اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کی۔ اور اگر یہ اس طرح کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ جو اشتہاری مفروروں کی پناہ گاہیں بنے اور جو ان اشتہاری اور کرپٹ عناصر کو چھتری دیں، اور یہ اس ادارے تک رسائی صرف ڈکیت اس لیے لے کہ ان کو ایک کور مل جائے
اپنی کارستانیوں کو چھپانے کا ایک جواز اور بہانہ مل جائے، اور جب بھی قانون ان پہ ہاتھ ڈالے، ان کے ذاتی سیاہ اعمال کی کوئی کارستانیوں کی جواب طلبی کرے، تو اس کے راستے میں کوئی ایم این اے بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایم پی اے بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی سینیٹر کا روپ دھار کے اس کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو جرائم پیشہ افراد جن کو قانون بلا رہا ہے اور جو قانون کو مطلوب ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ آج تک اس سینٹ کا ٹائٹل تو لیتے ہیں کہ دے آر سینیٹرز، لیکن اس سینیٹر کا سینٹ میں بیٹھ کے عوام کے فلاح و بہبود کی کسی قانون سازی میں وہ حصے دار نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ وہ دور رویے ہیں، یہ دور عمل ہے جس سوچ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ 73 سال اس پاکستان کی تباہی میں دو مخصوص خاندانوں اور ان کے چند حواریوں نے مل کے اس نہج تک پہنچایا، تو 2.5 پونے 3 سال میں عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ حقیقی پاکستان کی طرف پاکستان کو لے کے جانے کی ہے۔ یہ جو ہماری پٹیشنز ہیں، ہماری جو جدوجہد ہے، ہمارا جو مشن ہے، وہ جاری رہے گا، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو خواجہ صاحب کا کل کے رزلٹ کے حوالے سے ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی اور جمہوریت کی جیت ہوگی، اور جمہوریت پہ نقب زنی لگانے والے چور دروازے سے ووٹ کو چوری کر کے پیسے کی سیاست کے ذریعے اس ایوان کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں، کرپشن زدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کل منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے میں تمام اتحادیوں کو آج سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایم کیو ایم کو جس طرح سے کراچی کے اندر جھانسا دیا گیا کہ وہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال دیں اور اس کے بدلے سندھ سے 2 سینیٹرز کی سیٹیں بارگین کر کے مکمکا کر کے گٹھ جوڑ کر کے لے لیں، میں خراج تحسین پیش کروں گی ایم کیو ایم کی اس پاکستان کے ساتھ جڑی دوستی کو، جنہوں نے نیشنل کاز کو سپریم کیا، پاکستان کے قومی مفاد کو فوقیت دی اور اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیا۔ اسی طرح جی ڈی اے اور ہماری اتحادی پی ایم ایل کیو جو ہے، انہوں نے جس طرح سے سیسا پلائی دیوار بن کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو زخمی کرنے والے، پاکستان کو کمزور کرنے والے، پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے والے اور پاکستان کے اداروں کو بے توقیر کرنے والا ٹولہ ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا یہ اتحاد ہے جو عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اپنی تمام سیٹیں جیتے گا۔ اور کل جو تاریخی پی ڈی ایم کے حصے میں رسوائی آنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ کے اوراق میں وہ نہ صرف درج ہوگی بلکہ عزت سادات جو ہے، مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی کل پارا پارا ہوتی مجھے دے رہی ہے، جو کہ بے وقت کی خودکشی تھی اور بے وقت کی راگنی تھی، نہ حالات موافق تھے ان کے لیے اور نہ صورتحال، کیونکہ توشہ خانہ کے وہ ہار جو ہیں ابھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ توشہ خانہ کے تحفے جو ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو ممبران بھی ایک نیٹ کلین قیادت کو چننا چاہتے ہیں تاکہ اس مقدس ایوان میں کرپشن کی داستانوں کے ساتھ جڑا کوئی ایسا چہرہ جو قوم پہ بوجھ بن جائے اور اس ادارے پہ بوجھ بنے، ممبران بھی اس کو چننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو الٹیمیٹلی کل ایک
حق اور سچ کے درمیان میچ کا دن ہے، اور ایک ایسا میچ ہے جس میں ہمیشہ حق جیتے گا اور سچ جیتے گا، اور جھوٹ کو ایک دفعہ پھر تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی جی یہ فرما دیجئے کہ اپوزیشن نے کچھ دنوں سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، اب گورنمنٹ کے لیے یہ جو ہے الیکشن جیتنا شاید اتنا آسان نہ ہو جتنا کہ پہلے تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے ہی نیوٹرل تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا ہی شاہی خاندان کو ناگوار گزر رہا تھا، اور ضلع سبحانی کا پورے کی پوری سیاست کا اوڑھنا بچھونا ہی امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے سے جڑا ہوا ہے۔ تو نیوٹرل امپائر ان کو پوری کی پوری سیاست میں سوٹ کیے ہیں، اور نہ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ جہاں امپائر نے نیوٹرل ہونے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یا ان کو گھر بھیجا ہے، یا ان سے محاذرائی کی ہے، یا ان اداروں پہ چڑھائی کی ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہو، وہ ان کے اپنے لگائے ہوئے چیف آف آرمی سٹافز ہوں، وہ ان کے اپوائنٹڈ ججز ہوں، ان کے ہر ادارے کے اندر جہاں کہیں پہ بھی انہوں نے اپنا امپائر لگایا، جب اس نے نیوٹرل ہو کے پرفارم کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان کے گریبان پکڑے۔ تو امپائر پہلے دن سے نیوٹرل تھے، اب بھی انشاءاللہ نیوٹرل رہیں گے، اور جو ہمارے حصے کا کام ہے، ہم سیاست کے میدان میں اپنے مخالفین کو سیاسی انداز سے نپٹیں گے بھی، اور انشاءاللہ سیاسی پنجہ آزمائی سے ان کو شکست بھی دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتحادیوں کو تو مبارکباد دے دی اور کہا وہ کمیٹڈ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جنوبی پنجاب و دیگر سے موسمی بٹیرے پی ٹی آئی میں آئے اور قرآن مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کل کے بعد انہیں شٹ اپ کر دیں گے یا کوئی وقت کا انتظار کریں گے؟ اگر وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے ووٹ بھیج دیے زرداری صاحب کو تو پھر کیا؟ سیاست اگر مگر سے نہیں ہوتی، سیاست حقائق سے ہوتی ہے، اور حقائق یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی عوام کی سیاست کرنی ہے، عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے، اور اس کی حلقے کے اندر ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے، تو کوئی بھی 2.5 سال پہلے خودکشی کرنے کا نہیں سوچے گا، اور نہ کوئی کرے گا۔ جو سیاست کرتا ہے وہ سیاست پہ گہری نظر رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ حکومت وقت کی ترجیحات عوامی فلاح و بہبود ہیں، اور دوسری طرف ذات کا درد ہے، تو ذات کے درد کے ساتھ جانا خودکشی کے مترادف ہے، اور قوم کے درد کے ساتھ کھڑا ہونا عین عبادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا پورے ریجن میں فیئر الیکشنز کے حوالے سے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو کیا یہ الیکشن ریفارمز کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے؟ تو کیا اس حوالے سے جتنی کشیدگی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا کوئی امکان ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو ہر الیکشن کے اوپر انگلی اٹھتی رہی اور جیتنے والا ہمیشہ بغلیں بجاتا رہا اور ہارنے والا انگلیاں اٹھاتا رہا، تو اس عمل کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی از دی اونلی سولوشن۔ اب ٹیکنالوجی کے سولوشن کی طرف بڑھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو الیکٹورل ریفارمز پارلیمنٹ کے سامنے جو کمیٹی بنی وہ رکھی، اور اس میں بائیو میٹرکس کا آپشن دیا گیا۔ یقیناً تمام جو اپوزیشن کے اندر بیٹھی قیادت ہے اور حکومت جو ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ سے ریفارمز نہ کی تو بائیو میٹرکس کا اور صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کا جو خواب ہے وہ حقیقت میں نہیں بدلے گا۔ تو تمام جو ہمارے ذاتی دکھڑے ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حکمت عملی ہے، اس سے نکل کے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو، تو اپوزیشن اور حکومت کو بغل گیر ہونا ہے، اور سینٹ الیکشن کی پنجہ آزمائی کے بعد ہم اپوزیشن سے بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا سوال ہو، ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں، برطانیہ کی ڈیموکریسی کا، اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ڈیموکریسی
تو جب انہوں نے ایک تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں, ہمارا یہ سیکھنے کا عمل ہے. تو 22 سال سے وہ عملی سیاست میں ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے. تو کیا آئندہ جو وہ انہوں نے تجربہ ابھی تک حاصل کیا گورنمنٹ میں, یا پھر وہ جو ہے برطانیہ میں تو شیڈو ایک کیبنٹ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے پیرلل ایک کام کرتی ہے, تو کیا آپ مستقبل میں ایسی کوئی شیڈو کیبنٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو پھر نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے آپ کے کام آئے؟ دیکھیے, جو سیکھنے کا عمل ہے وہ قبر کی آخری کن تک بندہ سیکھتا ہے, اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور پرفیکٹ صرف فرشتے ہوتے ہیں جو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. انسانوں میں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں وہاں نظام ہمارا انگریز کا, جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے, آپ اس نظام کو یہاں انفورس اور امپوز کیا آپ نے جہاں لیس دین 50% لٹریسی ریٹ ہے, اور جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے, مورل اور ایتھیکل ویلیوز پہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. تو یہاں جہاں قوانین اور آئین کا کتابچہ جو ہے وہ جس طرح سے بے تکیر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں ہمارا جو ایک پروفیشنل سکلز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک حکومتی امور جو کمیشن اور الیکشن کمیشن آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی آپ کی ضرورت ہے, لیکن ادارے اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویب سائٹس کا ذکر آپ کے سامنے ہے کہ ایک ادارہ اگر اپنی ویب سائٹ بنانے میں کمیٹڈ نہ ہو تو باقی پالیسیز اور اس کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا جو پہلے دن سے یہ چیلنج رہا ہمارے سامنے کہ ہم نے جو پاکستان کے بک کے اندر بجٹری سپورٹ ہے اور جو آپ کی سپینڈنگ ہے اور پھر جو آپ کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ مس میچ ہے, دونوں کا آپس میں لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کسی ذمہ داری پہ آتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے لیے یقیناً وہ بٹر ریالٹیز ہیں جن کو نہ آپ چھپا سکتے ہیں اور نہ آپ نگل سکتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ پھر آپ شیئر کرتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ کی اچھی تجویز ہے, نہ صرف ہمیں بلکہ ہر پارٹی کو اپنی پارٹیوں کے اندر تھنک ٹینکس بنانے چاہیے, شیڈو کیبنٹس بنانی چاہیے, اور وہ شیڈو گورنمنٹس کے طور پہ انہیں الٹرنیٹیو پالیسیز پرپوز کرنی چاہیے. اب ایک وتیرہ ہے کہ ہم کسی بھی پالیسی پہ, حکومتی پالیسیز پہ صرف کرٹیسائز کرتی ہے, اپوزیشن الٹرنیٹیو پرپوزل یا سجیشن کوئی نہیں دیتی, تو جس سے جو ہے وہ تنقید برائے تنقید تک ہی وہ چیز رہتی ہے اور آگے اس میں کوئی بہتری نہیں آتی. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے پاکستان کو اسٹیٹس کو سے نکالنا ہے تو ہمیں آلٹرنیٹیو پالیسی کو بھی سامنے لانا ہے. ہم اگر کسی جگہ بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے تو اپوزیشن ہمیں آلٹرنیٹیو روڈ میپ دے, بتائے کہ جی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ ہیلتھ ریفارمز لائیں گے, یہ ایجوکیشن ریفارمز لائیں گے, یہ اکنامک ریفارمز ہوں گی, یہ لیگل ریفارمز ہوں گی. وہ بھی وہاں گلی باتی پروگرام ہے اور کوئی ہوم ورک نہیں ہے, اور صرف سیاست چمکا چمکا کے 73 سال ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے ہیں. حقیقت پہ مبنی روڈ میپ کی طرف بڑھیں, اور اس میں یقیناً جو نان گورنمنٹل پارٹنر ہیں وہ دونوں کے لیے بہتر پالیسیز پلان کر سکتے ہیں, اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. بہت اگر کوئی رکن اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہو یا پی ٹی ایم کا ہو, تو آپ کے خیال میں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو آپ کا لکھا ہوا ہے جو قانون کے اندر. پارٹی کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ پہلے تو اس کو
इतराफ़ जुर्म और इकरार जुर्म का हक़ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई ये इतराफ़ करता है कि हाँ, देखिए वोट देना उसका हक़ है, लेकिन उस हक़ को छुपाना नहीं चाहिए। इशू ये है कि अगर आप इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ करें, लेकिन सरेआम करें। ये नहीं है कि आप वोट अपोनेंट को दे के तो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपें और सामने आप उतू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी, ये नहीं होना चाहिए। जो तस्बी है तो फिर वो उसी का प्रचार होना चाहिए जो शायर है, और अंदर कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। क्या कल के इलेक्शन में हुकूमत अपोजिशन के अरकान को कन्विंस करके वोट देना चाहेगी? देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि जिसके पास जितनी सीटें हैं वो अपनी सीटों पे इत्तफाक करें। अगर हमने ये ना करना होता तो हमें पंजाब के अंदर जो एमपीए दस्तयाब थे, हमने अनअपोज जो अपोजिशन ने अपने कैंडिडेट्स विदड्रा करके एक ऑप्शन दिया, हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया, क्योंकि हम ज़मीर फरोशी की मंडी नहीं लगाना चाहते थे। इसी तरह वहाँ पे अपोजिशन के कोई मेंबरान हमें वोट देना चाहें तो वो ऐलान देना चाहें, हम चोरी छुपी वो खेल नहीं खेलेंगे।